بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. میرے بھائیو، آج کی اس نشست میں قربانی کے متعلق اور اسی طرح عرفہ کا روزہ اس کے متعلق انشاءاللہ تھوڑی بات ہوگی۔ دیکھیے، جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح جو ہے قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیے ذرا کہ 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور جب پاؤں پاؤں چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ بیوی کے ساتھ بات کی، بیوی نے کہا اللہ کا حکم، کیا خیال آج ہم میں سے کوئی اس طرح ہوتا؟ تو بیوی یہ نہ کہتی یہ سٹایا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ لیکن کتنے عظیم انبیاء اور صحابہ کرام تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تو اس پر عمل کرتے۔ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اور آج ہم، یعنی اگر آج ہم کو بھی اگر بیٹا ذبح کرنا ہوتا کتنی مشکل ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہمارے لیے صرف ایک دمبا، ایک بکری یا گائے میں حصہ، یہ صرف قربانی ہے۔ اس میں بھی ہم لالچ کرتے ہیں، کئی قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، خوشی خوشی جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو، بلکہ سفر میں ہوتے تب بھی قربانی کرتے، سفر میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ آج آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں یہ قربانی کیا ہے، اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے، اس سے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ جب وہ کئی لاکھ کی کار لیتے ہیں، کئی کروڑ کا مکان لیتے ہیں، اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتا، لیکن جب قربانی کا یہ وقت آتا ہے تو ان کی آتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے پیارے بھائیوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شعار ہے۔ قربانی اپنی جگہ پہ ہے، صدقہ اپنی جگہ پہ ہے، عقیقہ اپنی جگہ پہ ہے، تو خوشی خوشی جو ہے قربانی کرنی چاہیے پیارے بھائیوں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چولہا نہیں جلتا، کتنے کتنے مہینے چولہا نہیں جل رہا، لیکن پھر بھی قربانی کر رہے ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جو وہ قرض ہے تو یہ ہے، تو کئی بہانے بناتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں۔ قربانی کا جو وقت ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہے پیارے بھائیوں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعید، کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے، یعنی اس نے ذبح کیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں چلو صبح پھر کپڑے پہنے ہوں گے پہلے ہی کر لو، نہیں، اس نے صرف اپنی فیملی کے لیے گوشت مہیا کیا ہے کہ گوشت کھا لو، اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد۔ اسی طرح پیارے بھائیوں قربانی کرنے والے جو ہے وہ ناخن اور بال اپنی قربانی کے بعد ذبح ہونے جو ان کا ہے جو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد کریں گے۔ بعض لوگ کیا ہے کہ وہ عید پر کے پہلے دن ہی وہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی قربانی دوسرے دن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جی 10 دن تو ختم ہو گئے، 10 دن ہم نے ناخن نہیں کاٹے، ہم نے بال نہیں کاٹے۔ نہیں بھائی، اس کا 10 دن کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا تعلق قربانی کے ساتھ۔ آپ کی قربانی اگر پہلے دن ہے قربانی ہوگی، اس دن آپ بال کاٹے، آپ ناخن کاٹے۔ اگر دوسرے دن ہے دوسرے دن ہوگا، اگر تیسرے دن ہے تیسرے دن ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد ایک دم نائی کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں، وہ جی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بال کٹانے ہیں، پھر وہ نیل کٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ ایک پابندی تھی آپ پر جو ختم ہو گئی، آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں۔
اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ اس میں یہ حدیث موجود، حدیث نمبر 3123 ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوجود استطاعت کے، اس کے پاس استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس کو عید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قربانی کے متعلق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عہد رسالت میں ہر آدمی اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے، خاندان کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا۔ قربانی کرنے والے پیارے بھائیوں، قرآن کریم سورۃ الحج کی یہ آیت سامنے رکھیں، کیونکہ آج دیکھیے اب فیس بک پر آپ بھرا ہوا ہے، یہ میں نے اتنے لاکھ کا لیا، یہ میں نے اس کو سجا رہے ہیں فیس پر فوٹو۔ بھائی یہ غلط ہے پیارے بھائیو، ریاکاری سے جو ہے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ خون پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت دیکھتا ہے، تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے۔ گوشت تم خود کھا گئے، خون جو ہے زمین میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ صرف دیکھتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت اچھی کر لیں پیارے بھائیو۔ جب تک کسی عمل میں بھی نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی، تکبر کی امکانات موجود ہوتے ہیں، لہذا ہر شخص اپنی نیت کو جو ہے وہ درست کر۔ اسی طرح پیارے بھائی سورۃ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے میری قربانی، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔